السلام علیکم دوستو، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یزید کے بارے میں بتائیں گے۔ نواسہ رسول کو شہید کرنے کے بعد یزید یہ سمجھتا رہا کہ ہر ایک اس کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، میرے سامنے جھکیں گے اور کوئی بھی حسین کے بعد میرے آگے سر نہیں اٹھائے گا، اور میں ہر کسی پر حکومت کروں گا، جو چاہے جیسا چاہے میں وہ کروں گا۔ لیکن جب رسول اللہ کی بیٹیاں کوفہ کے بازار شام سے گزریں تو ان کے خطبے سن کر لوگوں کے مردہ دل جاگ اٹھے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہ سوچتا رہا کہ اسلام اللہ کا دین ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے، اور جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اور یہ دیکھ کر یزید نے مدینے پر حملہ کیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 دن تک یزید کی فوج مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر صحابہ رسول کے ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور یوں مکے سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو جلا دیا۔ اس واقعے کو آگے ہرا کے ساتھ آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا رہا، لیکن یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا تھا۔ اللہ کی ذات انصاف کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنکھوں کے زخموں کی وجہ سے مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ وہاں کے طبیب یہ دیکھ کر پریشان رہتے اور سوچتے کہ یہ کیسا مرض ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے اور تمہاری آنکھوں میں گہرے زخم بنتے جا رہے ہیں۔ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے تڑپتا تھا، اور وہی پانی جب وہ پیتا تھا تو وہ اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہ اپنے سر کو پیٹتا رہتا تھا، اور یزید کے محل کے لوگ یہ دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ امام حسین کو پیاسا رکھنے کی وجہ سے ہے۔ اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو مرگے بستر پر بلایا اور اسے امور سلطنت کے بارے میں بتانے ہی والا تھا کہ اس کے بیٹے نے بے ساختہ اور چیخ مار کر اپنے باپ سے کہا کہ میں ایسی سلطنت کو قبول نہیں کروں گا جس پر نواسہ رسول کا قتل ہوا ہو۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے۔ اس کی بنیاد نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہے۔ اپنے بیٹے کی یہ باتیں سن کر یزید تڑپنے لگا، اور موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنکھوں میں کیڑے پڑ گئے۔ لعنتی یزید سے اس قدر بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے نزدیک نہیں جاتا تھا۔ مہنگے اس کو عطر بھی لگائے جاتے، لیکن پھر بھی اس سے بہت ہی زیادہ بدبو آتی تھی۔ اگر کوئی حکیم اس کے پاس آتا تو ناک اور منہ لپیٹ کر آتا تھا۔ اس کا پیٹ کیڑوں کی غذا بن چکا تھا، چیختا اور تڑپتا رہتا تھا۔ پانی کا قطرہ جیسے ہی حلق سے نیچے اترتا تھا تو وہ کانٹوں کی طرح پیٹ میں چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ ان دنوں عرب کے بد سے بدترین نشے کو یزید کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تاکہ یزید نشے میں رہے، اسے درد محسوس نہ ہو اور وہ پیاس کے لیے تڑپے نہ۔ ایسے نشے کی حالت میں اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ میرا وہ بندر کہاں ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے؟ کہا شاید جنگل کی طرف گیا ہے۔ وہ جیسے ہی گھوڑے پر بیٹھ کر جنگل کی طرف گیا تو نواسہ رسول کے قاتل کو گھوڑے نے گرا دیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کے رکاب میں پھنس گیا، لیکن گھوڑا دوڑتا رہا اور دوڑتے دوڑتے یزید کا سر ایک پتھر سے لگا، لیکن گھوڑا نہ رکا، یہاں تک کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ چند دنوں تک تو یزید کی لاش چیل کووں کا کھانا بنتی رہی۔ اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے سپاہی وہاں پہنچے، لیکن اس کی لاش میں اتنی گندی بدبو تھی کہ کوئی بھی اس کے نزدیک نہیں جاتا تھا۔ ایک گڑھا کھود کر اس میں اس کی لاش کو دفن کر دیا گیا۔ یزید کی لاش شام کے کسی گندے کوڑے کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے، لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یزید عبرت کا نشان بن گیا۔ اس زمین پر جو بھی ظلم کرے گا اللہ اس کا نام ختم کر دے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دے گا۔ دوستو، پھر ملیں گے ایک ایسی ہی تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔